حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی گود میں یعنی دودھ پینے کی عمر میں ہی کلام کیا تھا۔ وہ 3 بچے کون تھے اور انہیں اللہ عز و جل نے شیر خوارگی میں ہی بولنے کی طاقت کیوں عطا کی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی گود میں یعنی دودھ پینے کی عمر میں ہی کلام کیا تھا۔ وہ 3 بچے کون تھے اور انہیں اللہ عز و جل نے شیر خوارگی میں ہی بولنے کی طاقت کیوں عطا کی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص تھا جس کا نام جری تھا۔ ایک دن جب جری عبادت گاہ میں موجود تھا تو اس کے پاس ایک فحشہ عورت آئی اور اسے بدکاری کی دعوت دینے لگی، مگر جری نے یکسر اسے نظر انداز کیا اور اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی۔ وہ عورت غصے میں اٹھی اور ایک چرواہے کے پاس جا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ بس کچھ عرصہ بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو حضرت جری سے منسوب کر دیا۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت جری کے پاس آئے اور انہیں خوب برا بلا کہا اور ان کا عبادت خانہ بھی توڑ پھوڑ دیا۔ ناظرین، حضرت جری نے وضو کیا، نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اسے پوچھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہنے لگا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ پس شیرخوار بچے کے بولنے سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ حضرت جری اس معاملے میں معصوم ہیں اور یہ عورت ہی بدکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شیرخوار بچے کے بولنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ وہ بچہ بھی بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تھا جسے وہ عورت دودھ پلا رہی تھی۔ اس وقت اس عورت کے سامنے سے ایک خوبصورت سوار گزرا تو وہ عورت اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، تو میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی تو اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تم مجھے اس جیسا بالکل نہ بنانا۔ ناظرین، بچے نے یہ الفاظ کہے اور دوبارہ دودھ پینے لگا۔ اسی دوران اس عورت کے سامنے سے ایک باندی کا گزر ہوا جسے اس کے مالک مار رہے تھے۔ عورت نے پھر کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنانا۔ بچے نے ایک مرتبہ پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے ماں کو جواب دیا، وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص ہے اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے، مگر اس نے چوری نہیں کی اور یہ بے گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے بچے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ تیسرا بچہ جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی تھی وہ پیغمبر خدا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک لڑکے کی پیدائش کی مبارک دی تو آپ نے پوچھا، میں لڑکا کیسے جنوں گی کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی یہی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے اور اسے اپنی قدرت کی نشانی بنائے۔ پس حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہو گئی اور خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کے بطن اطہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی آپ کو حکم دیا، جب کوئی تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا، میں نے آج رحمان کا روزہ ماننا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ ناظرین، جب بی بی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کی طرف لوٹی تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور پوچھنے لگے، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم بحکم خدا خاموش رہی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے پوچھو یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اس خاموشی پر لوگوں نے غصہ کیا کہ خود تو خاموش ہیں اور بار بار اس شیرخوار بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ اس سے پوچھو۔ لوگ کہنے لگے، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پالنے میں ہے؟ القرآن۔ قربان جائیں خدا کی قدرت پہ، یہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور لوگوں سے گفتگو فرمانا شروع کی اور فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا۔ القرآن۔
اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں میں رہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے خدمت گار بنایا اپنی والدہ کا، اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ آپ اس عمر کو نہ پہنچ گئے کہ جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر وہاں موجود لوگ مطمئن ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ گناہ سے پاک ہیں۔ ناظرین، ان تینوں بچوں کا ذکر صحیح بخاری شریف کی احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔